سب سے پیچھے ہماری قوم ہے، سب سے جاہل ہماری قوم ہے، سب سے برباد ہماری قوم ہے۔ موبائل چلانے میں ایک نمبر پہ، رت جگہوں میں ایک نمبر پہ، چھنرے بازی میں ایک نمبر پہ، چچورے بازی میں ایک نمبر پہ، چھپڑا گیری میں ایک نمبر پہ، پیسہ کمانے میں سب سے پیچھے پڑی ہے یہ قوم، برباد کرنے میں ایک نمبر پہ ہے۔ کب جاگو گے تم؟ 3 بجے تک موبائل کے گیم میں جاگتے رہتے ہو، 4 بجے تک یاروں کے ساتھ پبجی کھیلتے رہتے ہو، 6 گھنٹے نالے پہ بیٹھے رہتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہی وقت اٹھا کر کے ان اپنے قیمتی اوقات کو تم اگر کتابوں پہ لگا دو گے، کوئی IAS بنتا نظر آئے گا، کوئی IPS بنتا نظر آئے گا، کوئی BMS بنتا نظر آئے گا، کوئی MBBS بنتا نظر آئے گا، کوئی قاری بنتا نظر آئے گا، کوئی عالم بنتا نظر آئے گا، کوئی مفتی بنتا نظر آئے گا، اور دنیا دیکھ کے کہے گی انہیں برا مت کہنا، یہ وہ ہے جو نظام 1400 سال پہلے آیا تھا، آج بھی اسی نظام کو کندھے پہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ جب ہمارے بچوں کو یہ صاف دکھتا ہے کہ ہمیں کتا بلی پڑھنے کے لیے 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم ہندی انگلش ہوتی ہے، بعد میں وقت بچتا ہے تو قرآن ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ بتا دو کہ قرآن دنیا کی ہر تعلیم سے زیادہ اہم ہے، قرآن دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے، قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن ہر کتاب سے افضل ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بتا دو، بیٹے جان جائے تو جائے لیکن قرآن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا احترام اتنا سکھا دو تاکہ آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر آ جائے، قرآن سیکھنے کا ہنر آ جائے۔ آج دنیا بات کرتی ہے کہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، میں کہتا ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حسین پہ لازم تھا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھتے، اس لیے کہ ماں نے جب بھی دودھ پلایا تھا قرآن پڑھ کے پلایا تھا، جب بھی سلایا تھا قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسین بن کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دین اتنا ہلکا نہیں جتنا سمجھ رکھا۔ ایک بات بتاؤ گے آپ مجھے، موٹی موٹی باتیں، اور انشاءاللہ ہر بندہ جواب دے دے گا، دے دیں گے نا؟ جواب دیجئے گا سمجھ میں آ جائے تو۔ ایک UKG LKG نرسری کی ایک ٹیوشن بتاؤ جو 500 روپے سے کم میں ہو اور اچھی ٹیوشن ہو۔ جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ جواب دیں، ملتی ہے کم سے کم 1000 روپے رکھ لیتے ہیں ہے بھائی، ایسے ہی ہے بھائی، 1000 روپے ایک نرسری کے بچے کی جو ہم ٹیوشن لگاتے ہیں اس کا 1000 روپے دیتے ہیں، اور جس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اس مولوی کو مہینے کے 100 روپے دیتے ہیں۔ مشکل ہے 100 روپے بھی؟ اللہ اکبر، ہم 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں جی۔ ایک مدرسے میں ٹیوشن پڑھانے، مدرسے میں پڑھانے والے عالم کو 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں۔ جبکہ بتایا گیا اور سب جانتے ہیں کہ اگر عمارت بلند رکھنی ہوتی ہے نا تو بنیاد مضبوط رکھنی پڑتی ہے، یہی ہے نا؟ ہمیں اگر 4 منزلہ مکان بنانا ہے تو زمین کے اوپر سے ایسی اینٹیں لگا کے کر دیں گے کام۔ انجینئر کہے گا بھائی دیواریں توڑ پھر سے بھر کے لا، اگر دوسری منزل پہ بھی گیا نا تو یہ بیٹھ جائے گی۔ اب بنیاد مضبوط نہیں ہے، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے، اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو مولوی مضبوط کیسے بنے گا آپ کا بچہ؟ اس کا دین مضبوط کیسے ہوگا؟ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ جتنا کھلواڑ ہوتا اتنا تو مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ شادی ہو گئی، گھر آ گئی، بچوں والی ہو گئی، بچے بڑے ہونے لگ گئے اور پھر بھی قرآن لے کے بیٹھے ہیں تو ہنر ہی ہنر ہے آج تک، بغیر ہجے کے ایک آیت آگے پڑھنے تیار نہیں۔ اور سسر کہہ رہا ہماری بہو بڑا قرآن پڑھا ہے، 3 گھنٹے ہلائے تو 2 روپے اس کے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور کبھی 30-40 میں جانے کا موقع ملتا ہے نا کہیں بھی، پھر دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو ایسا پڑھ رہا قرآن، دل کرے اٹھا کے ایسا پٹک کہ اس کی 3 اکائی بن جائے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا قرآن پڑھ رہا کہ سنسکرت پڑھ رہا۔ ہاں یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے، اور مجال ہے امام خطبے میں 3 منٹ زیادہ کر دے، جس کی آج تک تحیات یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے امام رکھنے کا نام بھی ٹائم کا پابند نہیں ہے، اسے نکال دو۔ یہ 2 کوڑی کے آدمی کی زبان ہوتی ہے، جسے کلمہ درست یاد نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امام کون بنے گا۔ قیامت کب آئے گی؟
اگر جاگی فیصلہ کرنے لگے کہ کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے نہیں تو مت پوچھ قیامت کب آئے گی، سمجھ لے قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ آج سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمان دوسروں کے ستم سے نہیں، اپنے اعمال کی بنیاد پہ پریشان ہے، اپنے اعمال کی۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا تو ہے لیکن کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ 7 بندے گھر میں ہیں تو 14 موبائل تو ہیں، لیکن اگر 7 بندے گھر میں ہیں تو 3 سے زیادہ قرآن نہیں ہے، اور وہ 3 بھی صرف رمضان میں ایک آدھا کھلتا ان میں کا، باقی 3 کے 3 وہ 11 مہینے بند رہتے ہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا بڑا بوڑھا؟ بیٹے یہ قرآن جزدان میں کب سے رکھا ہے؟ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ جہیز میں لے کے کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ خود جاہل ہے، پلٹ کے وہ بھی تو پوچھ سکتی ہے تم پڑھ لو، وہ کہے گا میں نے خود نہیں پڑھا، تو وہ کیسے بیوی کو سمجھا سکتا ہے؟ میں آج ہر شخص سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ، آپ بیٹیوں کے جہیز میں قیمتی دولت دیا کرتے ہو، فریج اچھی کوالٹی کا دیتے ہو، واشنگ مشین اچھی کمپنی کی دیتے ہو، جتنا سامان دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو 10-12 سال بیٹی کا کام چلتا رہے، نقصان نہ ہو، ساتھ میں گارنٹی اور وارنٹی کارڈ لے کر کے آتے ہو تاکہ بیٹی کے جہیز میں کوئی دقت نہ آ سکے، اور پھر ساتھ میں جب قرآن دینے کی باری آتی ہے ایک خوبصورت سا کور تلاش کرتے ہو، اس بکسے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے، جہیز کے سب سے اوپر سجا دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم خون کے آنسو روتا ہے یہ دن جب بیٹیاں رخصت ہونے لگتی ہے، قرآن سے پہلے جہیز کی طرف ہاتھ جاتا ہے، کوئی کہتا گاڑی میں لے کر کے جاؤں گا، کوئی کہتا بیڈ اس میں اٹھا کے رکھو، کوئی کہتا فریج میرے حوالے کر دو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن میرے حوالے کر دیا جائے۔ آخر میں سب سے بعد میں جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتا ہے، اور جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے کہا ٹھہرو جی اب بیٹی قرآن کے ساتھ جا رہی ہے، قرآن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں تو آ گئی، قرآن بیٹی کی گاڑی میں رکھ کر کے تو آ گیا۔ جب جہیز اتارا گیا ساس بھی مسکرا رہی تھی، سسر بھی خوشیاں منا رہا تھا، بڑا جہیز بیٹے والوں نے دیا ہے، ادھر دیکھو دیوان کا جواب نہیں ہے، ادھر دیکھو بیڈ کا جواب نہیں ہے، الماریاں تو کیا ہے پورا فرنیچر دے دیا ہے، سارے خوش ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے اندر آتا ہے، یہ قرآن کدھر رکھا جائے، جیسی قرآن گھر میں آتا ہے ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے، سسر کہتا ہے اس کو یہاں کیوں لائے ہو، گھر میں پہلے سے کئی قرآن ہے، جاؤ امام صاحب کو جا کر کے دے دو، مسجد میں رکھ دیا جائے تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن سے زیادہ جگہ گھروں میں جہیز کی ہو جائے تو سمجھو قیامت دور نہیں ہے، قیامت تمہارے دروازے پہ آ گئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی آباد ہو جائے تو دولت کو ٹھوکر مارو، قرآن کو سینوں سے لگانا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں؟ جہیز سے زیادہ ضروری ہے ان کے سینوں میں قرآن دو، جہیز سے زیادہ ضروری قرآن بیٹیوں کے سینے میں دے دو، کیونکہ جہیز کا لایا ہوا 3 سال بھی رکھا رہ سکتا ہے۔ اگر بیٹیوں کو قرآن پڑھا کے رخصت کر رہے ہو نا تو وہ جب بھی مصلی پہ بیٹھے گی قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت یا رکوع ضرور پڑھے گی، اس لیے قرآن دو بیٹیوں کو بھی۔ اور بیٹے خدا کے واسطے تم بھی قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں جوان ہو گیا جی میں کیسے قرآن پڑھوں، اسی کے لیے آپ کے جنگل میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو صبح میں وقت نہیں ملتا تو شام میں آ کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، ان سے کہو ہمیں دنیا سے زیادہ قرآن سے پیار ہو گیا ہے، ہمیں قرآن چاہیے، قرآن پڑھو جوانوں۔ ہماری سب مشکلوں کا حل قرآن میں ہے، ساری آفتوں سے نجات کا راستہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ہم پڑھیں، قرآن کی قدر کریں۔ قرآن اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن والے مولوی کو 100 روپے دینے تیار نہیں، انگلش پڑھانے والے بندے کو ہم 1000 روپے دینے تیار ہیں۔ کیا قرآن تم سے قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھے گا نہیں بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ کبھی تو نے مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا؟ اور لوگوں، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سارے گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، لیکن رب بڑا کریم ہے، رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں یار۔ ایسے پڑھ لو اتنا قرآن کہ کم سے کم دنیا سو رہی ہو تو ہم قرآن لے کے بیٹھ جایا کریں۔ فرمایا گیا کہ جن گھروں میں قرآن و نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہوتے ہیں، ہاں، اور جن گھروں میں رات کے سناٹے میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ لائٹ آسمان تک جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے،
یہ روشنی ختم، اندھیرا. لیکن یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آتے. کتنے لوگوں نے تیاریاں کی، وجہ صرف کیا ہے کہ نہیں حافظ جی تو یہیں رہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اس کی اہمیت پوچھنی ہے تو پوچھ میرے مولا کائنات سے جنہوں نے اس قرآن کو بچانے کے لیے خاندان قربان کرا دیا. اگر اس قرآن کی ہمیں پوچھنی ہے تو پوچھ بدر کے 313 سپاہیوں سے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. اگر پوچھنا کہ قرآن کی قدر کیا ہے، پوچھ میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہ قرآن کی قیمت کیا لگائی گئی ہے. تو آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے قرآن بچانے کے لیے کلیجے چبائے جائیں تو کلیجے دے دینا، قرآن مٹنے نہ دینا. کیا کہنے، واہ واہ. کیا آج ہم نے یہ قرآن کی قیمت ادا کی؟ واہ واہ. کیا آج ہم نے قرآن کی اتنی حفاظت کی؟ میں ان چھچندروں کی بات نہیں کرتا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے معاذ اللہ. تیرے جیسے 1450 سال میں کروڑوں آئے اور مٹ گئے. کل بھی میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن موجود تھا اور آج ہے اور کل بھی رہے گا. ٹھیکیداروں، زمینداروں، امیروں، تم بھی بولو کل بھی. یہاں وہ نہ بیٹھے جو اپنے آپ کو زمیندار سمجھتا ہے، یہاں وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو مدینے والے کا نوکر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. کل بھی رہے گا. نہ ایک نقطہ گھٹا تھا، نہ گھٹے گا، نہ بڑھا تھا، نہ بڑھے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کے سینے کا انتخاب فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اگر آج یہ ایک بچہ حافظ قرآن بنائے نا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کی محنت ایسی تھی، ایک چارپائی ملی، لیٹے اور حافظ بن گئے. اللہ نے جن کے سینوں سے قرآن کی حفاظت کرانی تھی نا ان کا انتخاب عالم ارواح ہی میں کر لیا تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ عالم ارواح میں بھی چن لیے گئے تھے. قاری رضوان صاحب سے قرآن کی حفاظت کرائی جانی ہے، قاری محمد علی سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے، ہاں ہمیں مفتی ہاشم سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے، علماء سے کرانی ہے. یہ لسٹ پہلے ہی بن گئی ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں شامل ہو کر نیکیوں کا حقدار کون بنتا ہے. کیا کہنے، زندہ باد. اصل یہ تھا. اب اس میں شامل کس کو ہونا؟ یہ ادارہ ہے نا، مدرسہ دیکھا ہے. اگر اب نہ گئے ہو نا تو جلسے کے بعد ایک چکر مدرسے کا ضرور لگائیے گا. لگائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو لگائیں گے کہ نہیں؟ اور نہ لگانا ہو تو مت لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن میں خیر خواہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں لگائیں گے نا انشاءاللہ چکر. ایک بار ضرور چکر لگائیے گا. اچھا دونوں کا فرق حضرت نے بتایا کہ جتنے کمزور سارے مدرسے میں، وہ حضرت ایک بار اور ہے جتنے میل ہوئے وہ بھی مدرسے میں. ایک امام صاحب نے مجھے بتایا حضرت کئی بچوں کا منہ تو فجر بعد میں ہی دھوتا ہوں. یہ بٹن آتے ہیں یہاں کا یہاں لگا ہوتا، ایک پائے چاہیے اور ایک یوں. حق حق. ہاں صحیح. اور آنکھیں پوری نہیں کھلتی. امام صاحب نے کہہ دیا فجر بعد آ جانا. چل 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 حافظ جی ماریں گے، اور اسے ایسے ہی چپل ہاتھ میں لے نکل. تو کئی لوگوں نے بتایا ایسے ہی خدمتیں ان لوگوں کی دین کے لیے خدمتیں. کبھی آپ نے موازنہ کر کے نہیں دیکھا اسکول اور مدرسے کا؟ کر کے دیکھو. میں آپ کو سمجھاؤں. جب اسکول میں جاؤ نا بچہ لے کر کے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں آئے پرمان پتر لائیے، آپ کی انکم کیا ہے، یہ پروف دیجئے آپ کی انکم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے اسکول کی فیس کتنی ہے؟ نہیں کہتے ہیں سنو 1000 روپے پر منتھ فیس ہے، 1100 روپے گاڑی کا خرچہ ہے پر منتھ. کتنے ہو گئے 1000 اور 1100؟ ارے تو اتنے تو پڑے ہی ہو گئے یار. خدا کی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ مدرسے میں ہی گئے نہ اچھے سے اسکول میں ہی پڑھے. ہمارے بچے تو جامع بھی ان اسکولوں میں جس میں کھچڑی بٹے. اماں یہ پوچھے اللہ پلیٹ رکھ لی کہ رکھ لی بستے میں؟ یہ نہیں پوچھتی کتابیں پوری ہیں کہ نہیں، پلیٹ رکھ لی کہ نہیں. کھچڑی ملتی ہے کیا بولتے ہیں اسکولوں میں؟ نہیں وہ گورنمنٹ جو دیتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مڈ ڈے میل. مڈ ڈے میل. اب وہ کہیں یہاں پہ ہوتا کوئی کھچڑی بنا لیتا، کوئی تحری بنا، کوئی رائتا. ایک اسکول والوں نے تو بھینس والوں کو بھیج دیا سارا مڈ ڈے میل. جم کے ہو رہا کام. ہماری قوم گئی پلیٹ لے کے. کیسا تک ملتا مڈ ڈے میل بچوں؟
کتنے 8ویں کلاس تک مڈ ڈے میل ملتا. وہ بیوقوف بنایا جاتا ہماری قوم کو مڈ ڈے میل کھلا کے, نقل کرا کے پاس کراتے رہتے, مڈ ڈے میل کھلاتے رہتے ہے نا, نقل کرا کے پاس کراتے. ہائی اسکول میں بھی جگاڑ لگ گیا, اس نے بھی کہہ دیا 5,000 لوں گا نقل کرا دوں گا. ان نے سوچی لے بھائی کامیاب ہو گیا, IPS بن گیا, 5,000 دیے نقل کر کے پاس. آگے چل کے لے دے کے نمبر آ گیا, ٹیسٹ بھی پاس کر لیا, جب انٹرویو کا نمبر آیا نا تو فیل تو ہونا ہی تھا, کیونکہ مڈ ڈے میل ہی تو کھا رہا تھا 8 سال سے, کری کیا رہا تھا. اب گھر فائل دبا کے بغل میں لایا, کیا ہوا کہ بتائیں میرا نام عرفان تھا اس لیے نکال دیا گیا. سمجھ رہے, میرا نام عرفان تھا اس لیے انٹرویو سے نکال دیا گیا. اگر میرا نام بھی کسی یادو کے نام پہ ہوتا, کمار کے نام پہ ہوتا, مجھے بھی شامل کر دیا جاتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی ناکامیوں کا چھپاڑا کب تک دوسروں کے سر پہ مارتے رہو گے؟ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داریاں کب تک دوسروں کے سر پہ ڈالتے رہو گے؟ یہ جو 8 سال تک مڈ ڈے میل کھاتے رہے ہو, یہ تم نے 10ویں کلاس کے اندر جو نقل کر کے پاس کیا تھا, یہ چیزیں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی. مڈ ڈے میل کو ٹھوکر مارو, نقل سے الگ ہو جاؤ, اتنی محنت کرو کہ کسی مرض کا علاج بن جاؤ. اگر علاج بن جاؤ گے تو پھر ساتھ دیکھ کے نہیں, اوقات دیکھ کر کے تمہیں کرسی دے دی جائے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا کہنے, زندہ باد. سنو تو صحیح کسی واہ نے واہ آیا, واہ 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 واہ, وہ کہتے بچھو کا منتر آتا نہیں اور سانپ کے دل میں ہاتھ ڈال دیا. کیا کہنے, وہ کچھ پڑھ تو. میدان جنگ میں گدھے نہیں دوڑا کرتے, گھوڑے ہی کام آتے. کیا کام آتے؟ تو گدھے نہ بنو, گھوڑے بنو, کامیاب بنو, نقل کے لالچ میں نہ رہو, مڈ ڈے میل کے چکر میں نہ پڑو. مہاراجا شریف والے ایک اعلان کرتے ہیں, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے. یہ دیکھو کون نہیں بول رہا, وہ دلال اپنے اولاد کی روٹی کھانا چاہ رہا ہوگا کمائی. ستم نہ کرو, 200 روپے کے چکر میں بچوں کو جن عمر میں پڑھنا چاہیے 200 روپے کے لالچ میں مزدوری کرا رہے ہیں. اپنی تو ہے ہی برباد, بچوں کی بھی برباد کرنے پہ لگے ہوئے. ستم ہے بچوں کے ساتھ. یہ اگر آپ غریب ہیں, مزدور ہیں, تو 1 گھنٹہ زیادہ محنت کر لے. تو 8 گھنٹے کرتا ہے نا مزدوری, 9 گھنٹے کر لے, لیکن اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے دے, تاکہ جس مشکل سے تو گزرا ہے نا, تیری اولاد اس مشکل کا منہ نہ دیکھے. آج سب سے پیچھے ہماری قوم ہے, سب سے جاہل ہماری قوم ہے, سب سے برباد ہماری قوم ہے. موبائل چلانے میں 1 نمبر پہ, رت جگہوں میں 1 نمبر پہ, چھنرے بازی میں 1 نمبر پہ, چچورے بازی میں 1 نمبر پہ, چھپڑا گیری میں 1 نمبر پہ, پیسہ کمانے میں سب سے پیچھے پڑی ہے یہ قوم, برباد کرنے میں 1 نمبر پہ. کب جاگو گے تم؟ 3 بجے تک موبائل کے گیم میں جاگتے رہتے ہو, 4 بجے تک یاروں کے ساتھ PUBG کھیلتے رہتے ہو, 6 گھنٹے نالے پہ بیٹھے رہتے ہو. خدا کی قسم, اگر یہی وقت اٹھا کر کے ان اپنے قیمتی اوقات کو تم اگر کتابوں پہ لگا دو گے, کوئی IAS بنتا نظر آئے گا, کوئی IPS بنتا نظر آئے گا, کوئی BMS بنتا نظر آئے گا, کوئی MBBS بنتا نظر آئے گا, کوئی قاری بنتا نظر آئے گا, کوئی عالم بنتا نظر آئے گا, کوئی مفتی بنتا نظر آئے گا, اور دنیا دیکھ کے کہے گی انہیں برا مت کہنا, یہ وہ ہے جو نظام 1400 سال پہلے آیا تھا, آج بھی اسی نظام کو کندھے پہ لے کے آگے چل رہے ہیں. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خطیب اعظم ہندوستان, نعرہ تکبیر, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا کہنے. پڑھو, پڑھوں گے بچے انشاءاللہ. میرے بچے جو فون چلاتے, میں یقین کے ساتھ 100% کہہ سکتا ہوں, میرے کہنے سے آپ فون چھوڑو گے تو نہیں, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو چھٹتی تو ہے ہی نہیں, البتہ کم ہو سکتی ہے. میں بچوں میری طرف دیکھو بیٹے, چھوٹے بچے میری طرف دیکھیں. اے میرے لال ادھر دیکھ, میں بات بتاؤں آپ کو, بتاؤں ایک بات. اگر آپ بچپن میں فون زیادہ چلاؤ گے تو جوانی میں بھیک مانگنے کے بھی لائق نہیں رہو گے. یہ میری بات سن لینا آپ بچوں, یہ بات شاید تمہارے ابا نے نہ بتائی ہوگی, لیکن میں بتا رہا ہوں. اگر تم آج موبائل چلاؤ گے نا تو جوانی میں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا, کیونکہ اب تو بھیک بھی QR کوڈ سے لے رہا بھیکاری. قابل ہے, اس سے کوئی ٹوٹے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں لو فون پہ کر دو. صحیح ہے بھائی, ہوتا ہے بھائی, سگنل پہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں تو کہہ رہا QR کوڈ پہ ڈال دو. اب آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں میری بات. تو جو بچے موبائل چلائیں گے نا زیادہ, وہ بھیک مانگنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے. آپ موبائل چلاتے ہو, آپ 24 گھنٹے میں
اپنے کھیل کے لیے آدھا گھنٹہ صرف رکھو. کتنا؟ بچے بولیں کتنا؟ بچے بولیں کتنے گھنٹے؟ آپ آدھا گھنٹہ موبائل کے لیے اپنا رکھو, باقی ٹائم اپنی پڑھائی کے لیے رکھو. اگر تم پڑھ کے قابل بن جاؤ گے نا تو موبائل کی اوقات کیا, پوری ٹیکنالوجی تمہارے قدموں میں رہے گی. تم جہاز کے کندھے پہ بیٹھ کے اڑو گے. اگر تم تعلیم اچھی کر لو گے نا تو تم صرف موبائل میں جہاز نہیں, حقیقت میں جہاز اڑانے کے لائق بن جاؤ گے. لیکن کب؟ جب آپ محنت کرو گے. اگر آپ پب جی کھیلو گے, آپ کا من نہیں لگتا پڑھائی میں نا, تو پھر آپ بھیک مانگنے کے بھی لائق نہیں رہ جاؤ گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں بیٹے, ادھر دیکھ, شکل دیکھ کے بیٹی کوئی نہیں دیتا ہے, کمائی دیکھ کے لوگ بیٹی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر چاہتے ہو صحیح گھر میں شادی ہو جائے نا تو پھر بھی پڑھو. پڑھو گے نا؟ میں نے دونوں بڑے بڑے لالچ دے دیے, اب امید ہے انشاءاللہ کچھ سدھرو گے. پڑھو گے کہ نہیں بیٹے؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ چاہے اسکول میں پڑھیے یا مدرسے میں پڑھو نا تو تگڑا مولانا بننا, تگڑا مولانا. اور اتنا تگڑا مولانا بننا کہ وہاں بھی تمہیں دیکھ کے رستہ بدل دیا کرے. سمجھ گئے نا؟ اتنا تگڑا مولانا بننا کہ جہاں پیر رکھ دو لوگ مڑ مڑ کے دیکھا کریں کہ کوئی مولانا جا رہا ہے. اتنا تگڑا مولانا بننا ہے. اور ڈاکٹر بھی بننا ہے نا تو اتنا تگڑا بننا جیسے یہ حرام میں کمائی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر, خالی بخار ہے پھر بھی کہہ رہا چیک اپ کرا کے لاؤ, کیونکہ 200 اسے ہی مل جائیں جانچ میں سے بھی, کہیں چھوڑ تھوڑی رہا. کیا پہلے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے؟ نبض پکڑی دوا دے دی, بندہ ٹھیک کہہ رہا چیک کرا کرو. ڈاکٹروں کو کچھ نہیں آتا, خبر پڑھ کے دے رہے ہیں دوا. وہ پرچہ کہہ رہا کہ اسے جو بخار ہے نا وہ 3rd کلاس کا ہے, تو اسے دیکھ کے دوا دے دی, چاہے مشین نے کچھ بھی کہا. تو ڈاکٹر بھی قابل نہیں رہ گئے. میں چاہتا ہوں حضور کے غلام ڈاکٹر بنے, حضور کا نام لینے والے ڈاکٹر بنے, اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ اگر آج بھی 1400 سال پرانا نظام پلٹ کے آ جائے نا تو پھر کسی کی آنکھ میں آنسو نظر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں حضور کے غلام عالم بنے, ڈاکٹر بنے. حضور کے غلام IAS IPS کی کرسی پہ بیٹھے. وہ جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہو نا وہ منہ دیکھ کے فیصلہ نہ کرے, وہ دلیل دیکھ کے فیصلہ کرے, وہ پیسے لے کے فیصلہ نہ کرے. آج دیکھو کتنے لوگ کورٹ کے دروازوں پہ آج تک ماتھے مار رکھے ہیں, سر پٹک رکھے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم پھنس جاتے ہیں اور ظالم چھوٹ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے تھے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی اگر کرسی پہ عمر فاروق اعظم جیسا بندہ بیٹھا ہو نا تو مجرم جرم کرتے ہوئے گھبرائیں گے اور سزا دینے والے سزا دیتے وقت ہوش کے ناخن لیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ تو میں چاہتا ہوں قوم مسلم آگے بڑھے. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا, فرق سمجھ لو, فرق سمجھیں. ہم بچے کو لے کے جاتے ہیں اپنے اسکول میں نا تو اسکول والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی 1000 فیس کا ہو گیا, 1100 روپے گاڑی کے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ, کتنے؟ میتھ میں زیادہ ماہر ہو آپ لوگ ہیں؟ نہیں, کتنے ہو گئے؟ 2100. اور پھر پلس کتابیں 6000 کی 6 مہینے کی. کتنے ہو گئے؟ عجیب آدمی ہو, ایسے بولو نا. اب ایسی ابھی حضرت تقریر کر رہے ہیں, ان کی آدھی سمجھ میں آئی, میرے آدھی آئی بھی نہیں تھی, اور تم ایسی بولی میں بول رہے ہو کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا بتا رہے ہو آپ. ایسی بتا دو کتنے؟ 8000 اور 100 ہے نا جی, اتنی ہو گئے 8100. اچھا اگلی اور چیز اور رہ گئی نا, کا ڈریس, اس کا بھی خرچہ کہ صاحب جوتے کے پیسے نہیں کرنا, اندر نہیں آ سکتا. بیگ ہو, بستے میں کتابیں ہوں, ساتھ میں لنچ باکس ہو, لنچ باکس میں کچھ نہ کچھ کھانے کا ہو, آپ کے بچوں کے پیر میں جوتے بھی ہوں, گاڑی لے کر کے آئے گی, لے کر کے جائے گی. اور سنو, گھر والوں سے کہہ دینا کہ بچے کو 6 بجے تیار کر دیں. جو عورت بغیرتی سے فجر کی نماز کے لیے پوری زندگی میں نہیں اٹھتی ہے, وہ اسکول کے بچوں کے لیے 4 بجے اٹھ کے ٹفن بھی تیار کرتی ہے, ڈریس بھی تیار کرتی ہے, اسکول کی کتابیں بھی تیار کرتی ہے. آن بان شان کے ساتھ بچہ نکل کے دروازے پہ آتا ہے, گاڑی کندھے پہ بٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے. اس کے برعکس دیکھو, اگر آپ کے بچے کے پاس ڈریس کا پیسہ نہیں ہے, اسکول کا دروازہ بند ہے. اگر کتابوں کا پیسہ نہیں ہے, اسکول کا دروازہ بند ہے. اگر گاڑی کا پیسہ نہیں ہے, اسکول کا دروازہ بند ہے. اگر تم نے اسکول کے قانون کو فالو نہیں کیا, آپ کے بچے کے لیے اسکول کا دروازہ بند ہے. اب آگے بڑھ کر کے دیکھو, پتہ یہ چلا اگر دولت ہوگی تب اسکول تمہیں اندر لے گا. اگر آپ کے پاس یہ کچھ نہیں ہے, آپ کو اسکول اندر نہیں لے سکتا ہے. اسکول نے تو ٹکرا دیا ہے, آج چل مدرسے کی دہلیز پہ چل لے. اگر آپ کے بچے کے پاس جوتا نہیں ہے, مدرسہ کہتا
میں تجھے سینے سے لگانے تیار ہوں. اگر کورس نقیق ہے مدرسہ کہتا ہے تو میرے سینے سے لگ جا. اگر آپ کے بچے کے پاس کپڑے نقیق ہے مدرسہ پھر بھی سینے سے لگانے تیار ہے. اگر آپ کے بچے کے پاس جوتا نقیق ہے پھر بھی سینے سے مدرسے لگاتے ہیں. پتہ یہ چلا وہ امیروں کی تعلیم ہوتی ہے جو امیروں کو سینے سے لگاتی ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے جو غریبوں کو سینے سے لگایا ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. کسی نے کہا جا کے کسی اسکول کے ٹیچر سے کہ بھائی اتنی اندھی کیوں مار رہا ہے، سال میں ایک بچے کی فیس 70,000 کیوں لے رہا ہے؟ پوچھا کسی نے جا کر کے؟ نہیں کچھ بھی کرنے پڑے، ناک کان بیچنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم بچے کی فیس بھر دیں گے. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی مدرسے کا ذمہ دار، کوئی نگراں ہمارے دروازے پہ آ جائے نا، تو ابھی بتایا نا حضرت نے، نہ کہاں گئے کہ نہ کھیت پہ گئے، وہ کہاں گئے کہ بکری لے کے گئے، وہ کہاں ہے کہ وہ گھر نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جیب میں پرس نہیں ہے. 1000 بہانے دیتے 100 روپے کے لیے. یہ ہے ہماری دین سے محبت. سمجھو ذرا، یہ مدرسہ ہے. حضرت نے مجھے بتایا قاری رضوان صاحب قبلہ نے کتنے بچے، 25 بچے باہر کے رہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کتنے بچے رہتے؟ سارے بولو. میں تم سے زیادہ چپ رہنا جانتا ہوں. کتنے بچے رہتے ہیں؟ 25 بچے رہتے ہیں. ایک فیملی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 12. قسمت سے اس سے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے میکسیمم فیملی کی تعداد بتائی کتنی؟ 12 میں بھی 4 کمانے والے ہوتے ہیں، تب چلتا گھر. اس میں بھی بیوی کی پوری زندگی یہی شکایت رہتی، میرا صابن نہ آیا، میرا تیل نہ آیا، میری ناک کا یہ بندہ ٹوٹا ہوا رہ گیا. اس میں بھی یہ شکایت رہتی. 4 کمانے والوں میں بھی. سلام کرو قاری رضوان صاحب کو. ایک نہیں، ایک بندہ 4 بچے مشکل سے پال پاتا ہے. یہ 25 قرآن والوں کو 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں. کتنے؟ 25 بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں. یہ ادارہ کھلاتا ہے اور اس ادارے پہ حضور کی نظر کرم خصوصی رہتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ اندازہ لگائیں، تم نے بچوں کے لیے بیڈ بچھا رکھے ہیں اس میں، نیچے ہے نا؟ ارے سوتے کہاں بچے؟ صاحب بتا دو. نیچے سوتے ہیں نا؟ کہاں سوتے ہیں؟ سارے بولو. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں تاکہ یہ بات یاد ہو جائے آپ کو. کدھر لیٹتے ہیں آپ کے بچے؟ گھر پہ کہاں لیٹتے ہیں؟ گرمیوں میں تمہارے بچے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کہ گرم؟ بولو سارے. اور سردیوں میں کمبل اوڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اوڑھتے ہیں بھائی، رضائی ہے کمبل، اوڑھتے کہ نہیں؟ اور اوڑھتے ہیں، اس کے باوجود پانی گرم. مگر یہ مدرسے میں پڑھنے والی جماعت، یہ 25 قرآن والے، یہ جب گھر سے آتے ہیں نا تو ماں کی ممتا چھوڑ کے آتے ہیں، باپ کا پیار چھوڑ کے آتے ہیں. ان کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، یہ بھی بھائیوں کے لاڈلے ہوتے ہیں. ان کی بھی ماں انہیں روز صبح شام چومتی ہے. ہم اس لائن کے لوگ ہیں، اس دور سے گزرے ہیں. یہ پوری جماعت، بیٹا کالا ہو یا گورا ہو، ماں کے لیے چاند سے زیادہ حسین ہوتا ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے. اور یہ جانتی ہے میری پوری جماعت. جب ہم کبھی مدرسے سے واپس آتے تھے، چھٹی ہوتی تھی، ہماری ماں 2 دن پہلے ہماری پسند کا سارا انتظام کر دیتی تھی. کہتی تھی 4 دن کے لیے میرا بیٹا چھٹی میں آ رہا ہے، اس کو بریانی پسند ہے، پہلے دن بریانی بنانی ہے، قورمہ بنانا ہے، قیمہ بنانا ہے، اس کی پسند کے یہ کھانے بنانے. ماں سارا انتظام کر دیتی تھی. وہ ماں جو ہمیں دے کے بغیر نہیں سوتی تھی، وہ ہمارے بغیر رو کے بھی سوئی ہے. وہ باپ جو شام کو چیز لا کے ہماری گود میں ڈال کے اور مسکراتا ہوا دیکھ کے پھر چاند سے سو جاتا تھا، وہ ہمارے بغیر رو کے بھی سویا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنہیں حافظ جی کہہ کے آپ نکل جاتے ہو، یہ دین ایسے ہی آ گیا؟ ایک بستر پہ لیٹے اور صبح تک حافظ بن گئے؟ کسی نے چابی لگائی اور ایک رات میں عالم بنا دیا؟ بڑی قربانیاں لگتی ہیں اس میں. ماں کی ممتا کی قربانی ہوتی ہے، بہن کے پیار کی قربانی ہوتی ہے. تم نہیں جانتے ہو قرآن والوں نے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں. یہ مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والی جماعت آج قوم کے سر کا تاج بنے بیٹھی ہے. ایسے کی تاج نہیں بن جایا کرتے ہیں. پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ اسکول سے آتا ہے، اگر نمک کم ہوتا ہے کہتا امی مجھے کھانا پسند نہیں ہے، اس کی ماں دوسرا کھانا بنا دیتی ہے. نمک زیادہ ہوتا ہے، ماں برتن کو ہٹا کے کہتی ہے بیٹے ناراض نہ ہو دوسرا بنا دیتی ہوں.
لیکن جب یہی قوم گھر سے نکلتی ہے اور اس دارالعلوم غریب نواز کے اندر آتی ہے، جیسا کھانا مل جاتا ہے گردن جھکا کے کھا لیتے ہیں، نمک زیادہ ہوتا ہے تب بھی کھا لیتے ہیں، نمک کم ہوتا ہے تب بھی کھا لیتے ہیں، نہ کسی سے شکوا ہے نہ کسی سے شکایت ہے۔ جو بیٹے باپ کی گود میں پلے بڑے ہیں وہ فرش پہ لیٹا کرتے ہیں لیکن کسی سے شکوا نہیں کرتے ہیں، جو ماں کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں وہ رات بھر فرش پہ لیٹتے ہیں، کسی سے کوئی شکوا نہیں ہوتا ہے۔ یہی بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں ماں 3 مرتبہ چیک کرتی ہے، میرا بیٹے کا کمبل تو نہیں گر گیا، رضائی سے بیٹا تو نہیں نکل گیا، لیکن باخدا جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا ہے نہ کوئی بستر سنوارنے والا ہے، نہ کوئی رضائی سنبھالنے والا ہے، نہ کوئی اٹھ کے چیک کرنے والا ہے، نہ کوئی بیٹوں کو تسلی دینے والا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ادارے میں پڑھنے والی جماعت یہ رات کو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور پھر چٹائی پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی قرآن پڑھنے والا سنجی کی وجہ سے مرا نہیں ہے، نہ کسی کے پھیپھڑے جام ہوئے ہیں نہ کسی کے گردے جام ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، ٹھنڈی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچے جو گھر پہ رہتے ہیں ٹھنڈا پانی پی لے تو ان کے ناک بند ہو جاتی ہے، پھیپھڑے سلسل کرنے لگتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو گھروں پہ رہتے ہیں، بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو مدرسوں میں رہتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے جو بچے گھر پہ رہتے ہیں وہ ماں باپ کی دیکھ بھال میں ہوتے ہیں اور جو مدرسے آ جاتے ہیں وہ مدینے والے رسول پاک کی دیکھ بھال میں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اس سے اچھی جگہ نہیں، اس سے اچھی جگہ نہیں، کبھی آیا کرو۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، مرد لوگ بس، سبحان اللہ۔ مرد لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو حضور کے صدقے میں جنتی بنا دے، اور جنہوں نے نہیں اٹھائے نا ان کے لیے دعا آخر میں کروں گا۔ مرنا ہے نا سب کو؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ اے بھیا ہرے رومال والے بیٹھ جا، بیٹھ جا میرے لال، بیٹھ جا 2 منٹ۔ پہلا بندہ ہے بھیا جو تو اٹھا پوری اتنی ہزاروں کی محفل میں۔ مرنا ہے نا سب کو؟ اور سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں مروں تو میں قبر میں جب آخری تختہ لگے، اندھیرا ہو اور فرشتے آ کے کفن چہرے سے ہٹائیں تو سامنے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی نظر آنے لگ جائے۔ یہی ہے نا؟ نیکوکار کی بھی یہی دعا ہے، بدکار کی بھی یہی دعا ہے نا جی؟ عالم کی بھی یہی دعا ہے، کسان کی بھی یہی دعا ہے، مزدور کی بھی یہی دعا ہے، پیر کی بھی یہی دعا ہے، سب کی دعائیں یہی ہیں نا؟ سب کی دعائیں یہی ہیں نا؟ تو پھر ایک عقل مندی کا کام بتاؤں؟ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ بتانا مت کسی سے جو میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، سب اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بچے اتنے بے وفا ہوتے ہیں کہ تمہارے مرنے کی دیر ہے اور تمہاری جائیداد کو نا یہ مال غنیمت سمجھ کے اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی فکر نہیں کرتے کہ لو بھائی ابا کروڑ چھوڑ کے گیا ہے تو 50-60 ہزار اس کے ثواب کے لیے لگا دے کہیں نہ، کوئی نہیں دے گا تمہارے لیے۔ اور یقین نہ ہو نا تو قبرستان جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے زمینداروں کی قبروں میں تختے نظر آ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دکھائی دیں گی، پھٹے کفن کے دھاگے دکھائی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاوارث تھے، ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا بھی پریوار تھا، وہ بھی اولاد والے تھے، لیکن کیوں آج ان کی قبروں پہ مٹی ڈالنے والا نہیں رہا کوئی؟ کیونکہ دنیا مطلبی ہے۔ 40ویں سے زیادہ آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ وہ پہلا دور تھا جو برسی تک یاد رکھتے تھے، اب مصروفیت کا دور ہے، 40ویں میں بھی چھٹی لے کے آ رہا ہے، تیجے تک کہتا ابا مر گئے، تیجے کے بعد بھول جاتا ابا تھے بھی کہ نہیں، 40ویں میں فون جاتا بھائی 40ویں کا پتا کہ نہ، کہ یہ تاریخ رکھی ہے امام صاحب نے، کہہ رہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، نہ آ سکا تو پیسے بھیج دوں گا۔ یہ ہے ہماری اولاد۔ کوشش کرو کہ ہم اپنی قبر کی ٹھنڈک کا انتظام خود کر جائیں۔ اس سے عقل مند کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے جو اپنے جیتے جی اپنی آخرت کا انتظام کر جائے، وہ سب سے عقل مند ہے۔ پہلی عقل مندی تو یہ ہے کہ خود پڑھ لے، خود نہ پڑھ سکے تو اولاد پڑھا لے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پڑھنے والوں کی مدد کرنے لگ جائے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، پڑھنے والوں کی مدد کرنے لگ جائے۔ اور یاد رکھو ہماری جو رسم ہے نا، 40ویں میں 40 بھگونے بننے ہیں ابا کی میت پہ، اور سارے امیر آ رہے ہیں کھانے، کوئی غریب ہی نہ آ رہا۔
ہاں کوئی کریٹا سے، کوئی بریزا سے، کوئی رینج روور سے، کوئی فارچونر سے، ایسی ایسی گاڑیوں سے تو 40 میں کھانے آ رہے ہیں. ثواب ملے گا ابا کو یہ ٹھلوے کے کھانے کی. جو ہر دن 40 لوگوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، خود 40 میں کی روٹی ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا ہے. رینج روور سے اتر کے کہہ رہا کدھر ہے روٹی؟ ایسا لگ رہا ہے اس سے بڑا محتاج کوئی نہیں. بند کرو یہ کھانے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کھلانا ہے غریبوں کو کھلاؤ، یا ایسی جماعت کو کھلاؤ جس کو کھلانے سے قرآن والا بھی راضی ہو جائے اور مدینے والا بھی راضی ہو جائے. ایسی جماعت کو کھلاؤ. کھلانا بھی ہے تو ہم کسے کسے کھلا رہے؟ کہہ رہا جی شکر ہے ابا مرے تھے نا 40 بھگونے بنوا رہے ہوں، 40 نہ 80 بنوا لے. ابا کا عذاب کم نہیں ہو رہا، لٹھیاں برابر چل رہی ہے ادھر. کیونکہ یہ بھی اس لیے کھلوا رہا کہ نا یار میں نے اس کے ابا کا 40واں کھایا تھا، اپنے ابا کا نہ کھلایا تو دنیا کیا کہے گی. یہ بھی بدلے کی روٹی دے رہا. یہ کوئی کسی کا نہیں ہے. ایک کام ایسا کر جاؤ کہ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اولاد کہیں بھی چلی جائے، لیکن ثواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں بتاؤں ایسا کیا کریں گے؟ یہ ادارہ ہے نا، اس میں ایک کولر لگواؤ، قرآن والوں کے لیے فریزر لگواؤ، ٹھنڈے پانی کے لیے ان کا انتظام کرو، کمروں کے لیے ان کا اہتمام کرو. یہ نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا تو فرش کا انتظام کرو. عمارت میں اضافہ کرواؤ. جب تک اس کی چھت رہے گی ایک بچہ بھی نیچے بیٹھ کے نہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب بغیر ہاتھ اٹھائے مدد کرنے والے کی قبر میں جاتا رہے گا. کریں گے مدد انشاءاللہ مدرسے کی؟ کریں گے انشاءاللہ. جتنے غریب لوگ ہیں وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پیسے والے تو اٹھا ہی نہیں رہے. کریں گے انشاءاللہ مدد مدرسے کی؟ امید کر سکتا ہوں. اچھا اپنے ماں باپ سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی بغیرت بیٹھے ہیں جو ان کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا. اس سے بڑی بات کون سی ہوگی؟ نہیں تو بھائی مر بھی گئے ہوں گے تو ہیں تو اما ابا والے. مرنے کے بعد رشتہ تو ختم نہیں ہوتا نا، ہے نا. کتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں زندہ یا مردہ جیسے ماں باپ ہوں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، شاعر ہندوستان جناب قاری محمد علی فیضی. دیکھو یہ جناب نعرہ تکبیر. قاری محمد علی فیضی صاحب پوری دنیا انہیں جانتی ہے. ویسے تو روز نعت بھی پڑھتے ہیں. نعت کا ثواب تو ابا کو پہنچتا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے جانتے ہو سب سے پہلے 2100 روپے